اور موقع پر حضور اپنے خاص صحابیوں کے درمیان بیٹھے تھے، یکایک مدینہ آیا تھا. شان لگا لو. مولانا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ کلمہ شہادت دو تو اس پہ جمے رہو، اس کا اب کیا سٹیٹس ہے یہ خوشخبری جو ہے؟ آخر میں جو بات مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا، جب وہ اللہ تعالیٰ کو وہ صرف اپنا معبود اور حاکم مانے گا تو لازماً اپنے اقرار کی پھر شرم بھی کرے گا، اس کے حکم مانے گا، سیدھی راہ پر چلے گا، برائیوں سے بچے گا. یہ تو جیسے ایک اسٹام لکھا جاتا ہے اور اس پر آخری دستخط ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ تو وہ ہے نا، ساری کتاب قرآن مجید حدیث جو کچھ ہے اس کے بارے میں اقرار کرتا. لا الہ صرف یہ کوئی منتر نہیں، وہ یہ وعدہ کرتا کہ اللہ کے سارے احکام میں دل و جان سے قبول کروں گا. اب اس پر اگر وہ رہے گا، نبھائے گا تو جنت تو لازماً اس کو ملے گی. باقی اگر اس سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، دو وجہ سے غلطی ہو سکتی مسلم سے. ایک تو کوئی مجبور کر دے، اس کو تلوار رکھے اور کہے کہ کفر کا کلمہ کہو یا یہ گناہ کرو، تو وہ کر سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی کہے مجھے یہ مجبور کرے کہ چوتھائی صاحب کو قتل کر دے. قتل تک نوبت پہنچے تو پھر یہی حکم ہے کہ جب ایک نے قتل ہونا تو پھر دوسرے کو کیوں کرو، آپ خود ہی ہو جاؤ. قتل کی اجازت نہیں دوسرے. باقی اگر چیزوں پر مجبور کرتا نا تو اگر کوئی آدمی کمزور ہے تو کر سکتا. یہ اقرار اور جبر ہے. دوسرا ہے کہ جذبات کا غلبہ، کوئی اسکیم نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، وقتی طور پر حالات ایسے پیدا ہو گئے، پھسل گیا. نوجوان مرد اور کسی ایسی جگہ اکٹھے ہو گئے، خواہش نے غلبہ کیا، بائی چانس جس کو کہتے ہیں، قصد سے اللہ تعالیٰ بے جہالت ہے جذبات کے غلبے سے ہو جائے وہ الگ بات. مسلمان گناہ کے پروگرام نہیں بناتا کہ اس کے لیے کوشش کرتا رہے اور موقع ڈھونڈتا رہے. یہ دو صرف حالتیں جو نا یہ استثنائی ہے کہ مجبور کر دیا جائے یا وقتی طور پر اس پر کوئی نہ شیطانی خیال غالب آ جائے. جن لوگوں کا حال یہ ہے نا احاطت بہ خطیئت ہو کہ گناہ نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا، دھرنا مار کر گناہ پر بیٹھ گئے، ساری عمر کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے جواز بیان کرتے ہیں. ایسے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود آخرت میں یقین جانے کافر ہی اٹھے گا. وہ مسلمان کوئی نہیں، گناہ نے اس کو اپنی پیٹ میں لے لیا، گناہ میں پھنسا ہوا. گندگی کے ڈھیر پر کوئی صاف ستھرا آدمی بیٹھتا، اگر کبھی داغ لگ گیا دھونے کی کوشش کرتا. تو یہ جو کلمہ گوں کے بارے میں نے بس ہی نہیں کہا، میں انشاءاللہ اس پر نا کسی وقت پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ آپ نے جو کلمے کہا نا مودودی صاحب نے وہ سارے بیان نہیں کیے. یہ ساتھ ہی آتا ہے کہ وہ جو کوئی برائیاں کر کے مرے گا وہ بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہ سیدھا ہی جنت میں چلا جائے گا. جو برے کام اس نے کیے نا مسلم ہوتے ہوئے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو پھر سزا بھگت کر آخر میں جنت میں جائے گا. یہ بھی حدیث کا حصہ ہے مگر عام طور پر نہیں لکھا جاتا، اس لیے غلط فہمی ہو جاتی. تو یہ جو کچھ ہم نے پڑھا نا آج، اس سے پتہ چلا کہ نالائق لوگ جو ہے نا نہیں بات کو پوری طرح سے ان کے سامنے ہر چیز نہیں بیان کر دینی چاہیے، وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، میٹھی کھیر پکا محمد کتنے آگے ترنی. ہاں، لائق لوگ جو ہے نا ان کو کھلانے. کیوں بھائی؟ نہیں مناسب، خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی. میٹھی کھیر پکا محمد کٹنے آگے ترنی. نہیں، یہ آپ نے بڑی ہدایت فرمائی ہے کہ بات کرتے وقت سوچو کہ یہ لوگ اس کو صحیح اسپرٹ میں سمجھ لیں گے. آپ یقین جانیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یزید جو نامراد ہے اس کی بربادی کا سبب ایک حدیث ہی ہوئی کہ حضرت ابو ایوب انصاری اس غزوہ میں ساتھ تھے. ان کی موت کا وقت آیا، انہوں نے کہا میں نے یار ایک بات آج تک نہیں کہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اس حال میں مرانا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا اور شرک نہ کرتا وہ جنت میں جائے گا. یہ اس وقت پاس ہی تھا، امیر لشکر تھا. تو امام ابن کثیر کہتے ہیں اسی حدیث نے نا اس نامراد کو عقیدہ ارجاء کی طرف مائل کر دیا کہ جو آدمی جو چیز طے کرتا رہے مسلمان کے لیے سب گناہ معاف. اسی لیے اس نے پھر مدینہ شریف کو تباہ کیا، بیت اللہ کو جلایا، حضرت حسین کو قتل کیا. یہ اس موقع پر امام نے لکھا کہ وہ حدیث ہی اس کو لے ڈوبی، نہ سمجھ سکا کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں لوازمات. بس یہ ہاں حضرت ابو ایوب کی یہی بات نہ پلے باندھ لی کہ بس میں اللہ کو مانتا ہوں، شرک نہیں کرتا.
تو اس لیے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تباہی کا سبب ہو جاتی. میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تر.